جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج دو تین بڑے فیصلے ہوئے ہیں، بلکہ بڑی تیزی سے چیزیں نا سپیڈ پکڑ لے انہوں نے اچانک، اور دونوں سائڈ سے عمران خان صاحب کی پارٹی بھی ایک نئے ذیل اور جذبے کے ساتھ لانچ ہوئی، ان کے بھی اٹیکس بڑھے اور اس کا کاؤنٹر جو اٹیک ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج وہاں پہ پنجاب حکومت نے، آپ نے سنا ہی ہوگا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب نے جو جیل میں جو بیانات دیے ہیں اس پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ابھی تک اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں ہے، لیکن ایک سمری یہاں پہ پیش کی گئی تھی کیبنٹ کے سامنے، ایجنڈے پہ موجود تھی، جو آج کا ایجنڈا تھا وہاں پہ پنجاب حکومت کا، جس کو مریم صاحبہ نے ان کو پریزائڈ اوور کیا تھا، تو اس میں یہی تھا کہ خان صاحب پہ ٹرائل کی انہوں نے آ کے اپروول دینی تھی۔ اگرچہ اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے، میرے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ عمران خان صاحب کا کون سا ایسا بیان ہے جس کو وہ بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑا کیس جو ہے وہ دائر کیا جا رہا ہے، اور اس میں پاسبل سیڈیشن کیس دیا جائے، ان پہ بغاوت کا کیس بنایا جائے۔ اور اس معاملے میں جو میری اطلاع ہے کہ اعظم واسطی صاحب جو ہیں، اس کے پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں، یہ وجہ بنے ہیں عمران خان صاحب پہ اس نئے کیس کی جو پنجاب حکومت انسٹیٹیوٹ کرنے والی ہے۔ اب وہ کیا ان کا اس میں رول بنتا ہے، اعظم سواتی صاحب کا ایک پرسرار سا رول ہے، یہ بڑی مطلب ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹس ہیں کہ ان کے ساتھ میری اطلاع یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب ہیں، شاید وہ بھی اس کیس میں وہ سامنے آئیں گے، ان سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک شیئر کرتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے لاسٹ یہ تھرسڈے کو ان سے اعظم سواتی صاحب سے، وہ عمران خان صاحب کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے، اور یہ کیس اس کی بنیاد پہ۔ ایک سائڈ پہ میں اس پہ ہوں گا کہ کیا ایسا گفتگو میں ہوا، کیا ایسا خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب کو کہا جس کے بعد ان پہ کیس جو ہے نا انسٹیٹیوٹ ہونے والا ہے، ایک چیز۔ اور دوسرے ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے، ساتھ ہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب کہ اب پہلے بھی زیرو ٹالرنس تھی، لیکن درمیان میں تھوڑا سا کوئی اس میں لال آیا تھا، یا کہہ لیں تھوڑی سی کوئی بریف سا پاز آیا تھا، اور مطلب لگتا تھا دونوں سائڈ شاید کسی بات چیت پر تیار ہو رہی ہیں۔ عارف الوی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، لیکن پھر اس کے بعد خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے زیادہ سختی سے بیانات آنا شروع ہو گئے۔ خود خان صاحب نے بھی کہے، پارٹی لیڈروں کو کہنا شروع کر دیا، جناب حماد اظہر صاحب منظر عام پر آ گئے، پھر ہم نے دیکھا میاں اسلم اقبال آ گئے، باقی لوگوں کا کہنا شروع ہو گیا کہ بس بھئی اب آپ آ جائیں، اور اس کے بعد شروع ہو جائیں، اور ایک اگریسو کمپین جو ہے نا اس کو لانچ کیا جائے، کیونکہ انہیں یہ لگا ہے کہ حکومت بڑے گھیرے میں آ چکی ہے۔ اسپیشلی عدلیہ کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ بڑی ایکٹیو ہوئی ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اس کے لاہور کے جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اسی طرح کا بیان دیا ہے کہ اگر ان کے فیصلوں کی انسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ نہیں کی جائے گی، پھر کسی کی بھی نہیں کی جائے گی۔ دیٹ واز اے ویری اسٹرانگ میسج ٹو دا پاور دیٹ بی، کہ اچانک ہر جگہ سے جو یہ بیٹل شروع ہوئی تھی، یا جو ڈیفینس یا ریزسٹنس ایک اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ سے شروع ہوئی تھی، جب 6 ججز نے انہوں نے لیٹر لکھا تھا، اور پہلی دفعہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیز کی انہوں نے انٹرفیرنس کی مثالیں دینا شروع کی کہ مزید ہم اس پہ آگے نہیں جا سکتے، تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ معاملات جو ہیں سپریم کورٹ تک گئے، وہاں پہ بہت ساری ڈیبیٹس ہوئیں۔ عمران خان صاحب کو موقع ملا کہ سپریم کورٹ پہ وہاں پہ یہ ویڈیو لنک پر آئیں، وہاں پہ اپنی حاضری لگائیں یا اپنا کیس پیش کریں۔ وہاں پہ بھی بینچ میں قاضی فیضیسہ صاحب اور عطا منیلہ صاحب کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی آپ نے سنی، سو اس سے عمران خان صاحب کے حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں کہ اس وقت جوڈیشری اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی، آرمی یا انٹیلیجنس کی، ان کی لڑائی ہوگی، اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں اس کو زیادہ میکسیمم ہمیں پش کرنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے لے جانا چاہیے، اور انہی ججز اور جوڈیشری کے ذریعے ہم بہت ساری چیزیں جو ہے نا اچیو کر سکتے ہیں۔ سو دیٹس ایئر پلان لگ رہا ہے خان صاحب کا کہ وہ اس طریقے سے ان روڈ جو بنے ہیں جوڈیشری کے اندر، ان کو لگتا ہے جوڈیشری اس وقت پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ اتنا کھول کر ڈٹ کر وہ سامنے آ گئے۔ سو دیٹ ہیز بیکم ون آف دا ریزنز، اور اس کا جواب حکومت کیا دے رہی ہے میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن وہ جو محسن کیانی صاحب ہیں، جسٹس صاحب جو ہیں، انہوں نے جس پیس کے ساتھ آ کے ٹیک ان کرنا شروع کیا ہے، نام لے کے انٹیلیجنس ایجنسیز کو، وہ میرا خیال ہے حکومت کے لیے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے یا فوج کے لیے بڑا وہ زیادہ ڈسٹربنگ ہوگا، اور اس سے زیادہ عمران خان صاحب ان کے فالوورز کے لیے ایک نئی امید کی کرن وہ بن کر ابھرے ہیں کہ جو وہ ڈیفائی کر رہے ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، اور کسی کی خوف یا ڈر میں نہیں آ رہے۔ اور انہوں نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو انہوں نے یہ کشمیر کے جو ہمارے پوئٹ ہیں ان کو مسنگ پرسن میں شامل ہیں، اٹھا لیا گیا تھا فراز صاحب کو، اس پہ جو انہوں نے پہلے آپ کو یاد ہوگا آرڈرز کیے تھے کہ سیکرٹری داخلہ اور یہ سیکرٹری ڈیفنس جو ہے نا وہ پیش ہوں۔ خیر اٹارنی جنرل پیش ہوئے، ڈیفنس سیکرٹری ابھی تک پیش نہیں ہوئے، کہا گیا تھا پیش ہوں گے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، اور میں نے کہا بھی تھا کہ شاید مشکل ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے سیکرٹری ڈیفنس کو کہے کہ محسن نقوی نے محسن یہ کیانی صاحب جو ہیں ان کے سامنے جا کر آپ یہ پیش ہوں، اسپیشلی جب وہ بہت زیادہ چارج اور ہیٹڈ اس میں انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی بات یا کوئی ایسی وہاں پہ
پروسیڈنگ ہو سکتی ہیں جو ان کے لیے پلیزنٹ نہ ہوں. سو ان کو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ پیش کیا جائے گا. ساتھ میں اب یہ محسن کیانی صاحب یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. محسن کیانی صاحب ہیز گون ون اسٹیپ فردر. آج انہوں نے 2-3 باتیں کی. انہوں نے کہا اب ایک تو کام کریں کہ یہ جو ان کے یہاں پہ سیکٹر کمانڈر ہیں ISI کے, MI کے, اور ڈائریکٹرز جو ہیں ان کے انٹیلیجنس بیورو کو, ان کو انہوں نے 29 مئی کو انہوں نے بلا لیا ہے. بدھ والا دن بنتا ہے کہ آپ ہیں اور یہاں پہ ہمیں بتائیں. اور ساتھ میں انہوں نے پولیس کو بھی کہا کہ کتنے آپ کو کیسے رپورٹ ہوئے, کہ کتنے مسنگ پرسن ہیں, غائب کیا گیا, کس نے کیا, کیسے کیا. سو وہ گھیرا جو ہے نا وہ تنگ کرتے جا رہے ہیں. محسن کیانی صاحب ہیں اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ. اسپیشلی وہ لگتا ہے کہ ان کا فوکس جو ہے نا ISI پہ ہے. اور یہ شکایتیں جو آئی تھیں, جو لیٹر لکھا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں بھی جو انہوں نے بات کی تھی ISI کے حوالے سے کی تھی. اور معاملات جو ہیں اب انہیں بھی اندازہ ہے کہ اس وقت ایک میڈیا ان کو سپورٹ دے رہا ہے, ان محسن نقوی صاحب کو پولیٹیکل پارٹی سپورٹ دے رہی ہے, یا ان کا اپنا ایک ریئیکشن ہے کہ ہم پہ آپ نے اتنا دباؤ ڈال دیا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی اس کا کوئی حل نہیں رہ گیا کہ ہم اس کو ریئیکٹ کریں. اب یہ تو ایک سائڈ. اب وہ جو 29 تاریخ کو پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے, اسی دن فیصلہ ہوگا کہ اب کیا کر رہے ہیں. مطلب محسن کیانی صاحب اس کے بعد وہ نیکسٹ اسٹیپ کیا کریں گے اگر یہ تینوں جو ہیں یہ پیش نہیں ہوتے. اب ممکن ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر پیش ہو جائیں, کیونکہ ان پہ کوئی ایسا سچ کوئی الزامات اتنے زیادہ نہیں ہیں, نہ ان کا اس میں نام آ رہا ہے. ایون MI کا بھی نام نہیں آ رہا, ملٹری انٹیلیجنس جو ان کا بھی کہیں نام سننے میں نہیں آ رہا. اس میں زیادہ جو نام آ رہا ہے, زیادہ جو گفتگو کی جاتی ہے پاکستان میں, جس نام سے زیادہ لوگ اویئر ہیں, وہ ISI کا آتا ہے کہ اس طرح کے مسنگ پرسن کے حوالے سے ان کو ان الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو اگر MI اور اس ISI کے بریگیڈیئرز یہ لیول کے اگر سیکٹر کمانڈر نہیں پیش ہوتے, ڈیفینس سیکریٹری آلریڈی پیش نہیں ہو رہے, تو پھر اس کے بعد محسن کیانی صاحب کیا کریں گے؟ دیٹس اے ویری وائٹل کوشچن. کیا وہ پھر اس کو وزیر اعظم کو بلائیں گے جیسے انہوں نے کہا تھا, کیبنٹ کو بلائیں گے جس کے بارے میں وہ کہہ چکے, اعظم نذیر یہ تارڑ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کو نہیں بلا سکتے, ان کو امیونٹی ملی ہوئی ہے, وہ کوئی آئین کا کانسٹیٹیوشن کا حوالہ بھی دے رہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے مکمل کولیپس ہے, بریک ڈاؤن ہے. اب مشینری حکومت کا کہ عدالتیں ان کی بات نہیں سن رہی, یہ حکومت ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی نہیں سنتی, بات نہیں مانتی یا سنتی, وہ ان کے پاس پیش ہونے کو تیار نہیں. تو محسن کیانی صاحب ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کو تیار نہیں ہے. سو ایک بڑی انتہائی خوفناک قسم کا ایک ڈیڈ لاک ہے جو اس وقت پیدا ہو چکا ہے. اور اسی سے لگتا ہے خان صاحب کو کہ ہم جو ہے نا کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس پہ تو آتا ہوں کہ فائدہ نقصان کا کیا ہونے والا ہے خان صاحب کے خلاف جو زیادہ سختیاں نہ کی جا رہی ہیں. اس کے اگینسٹ اب حکومت نے کیا کیا ہے؟ حکومت نے پیس اپنی بڑھا دی ہے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا جیسے پریس کانفرنسز ہوئی ہیں کل سے, ان پہ رؤف حسن صاحب پہ جو اٹیک ہوا, ویری انفارچونیٹ اینڈ اٹس کنڈیمنیبل, کہ اس طرح کسی پہ فزیکل حملہ کرنا, کسی کے ساتھ اٹیک کرنا, کسی کی جان لینے کی کوشش کرنا, اس کی تو مذمت بھی ہونی چاہیے اور اس طرح کے کام ہونے بھی نہیں چاہیے. کسی کو فزیکل ہارم نہیں ہونا چاہیے, دشمن اس لیول تک نہیں جاننی چاہیے. لیکن اس کے بعد جو یہ ہیٹ آئی ہے اور جس کے بعد پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, تو حکومت بھی ایک موڈ میں چلی گئی ہے کہ نہیں اب اس کا جواب ہم نے بھی سختی سے دینا. پہلے تو انہوں نے نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ اب یہ جو کیسز ہیں جوڈیشری سے ریلیٹڈ, اور اس میں موسٹلی کیونکہ عمران خان صاحب کے کیسز ہیں, سو اس پہ انہوں نے کہا جناب آپ رپورٹ نہیں کر سکتے, آپ دکھا بھی نہیں سکتے. سو پہلا آرڈر یہ آیا, انہوں نے آرڈر کیا, پیمرا نے آرڈر کیا سپریم کورٹ کے حوالے دے کے کیا انہوں نے, ایک یہ اسٹیپ تھا. دوسرا اب انہوں نے یہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے آفیشیل ایک ایڈوائس جاری کی ہے, پھر سپریم کورٹ کے حوالے دیے ہیں کہ جس کے تحت کہا گیا کہ جب تک کیسز چل رہے ہیں آپ ان کو نہیں سن سکتے. اب یہ اس پہ لوگ پریسیڈنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جناب کب ہوا تھا, پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. اب جو کورٹ کیسز ہیں ان میں ججز نے کبھی نہیں کہا ان کو رپورٹ نہ کرو, یا جب تک ہم نہیں روکیں گے آپ اس کو رپورٹ نہیں کریں گے. لیکن ماضی میں اگر آپ دیکھیں, یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی تھے, اور یہ کیس جو تھا یہ حدیبیہ پیپر ملز کا کیس تھا جس کو دوبارہ چیلنج کیا گیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کلوز کر دیا تھا, اگرچہ ٹائم بار ہو گیا تھا, لیکن جسٹس کھوسا صاحب کے کہنے پہ نیب نے اس کو آ کے چیلنج کیا تھا. یہاں پہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا بینچ تھا, تو قاضی صاحب نے اس دن یہ جب پروسیڈنگ شروع کی تھی تو پیمرا کو بلا کر کہا تھا کہ آپ جائیں اور ٹی وی چینلز کو بتائیں, اینکرز کو, کہ کوئی بھی اس کیس پہ کامنٹ نہیں کرے گا, رپورٹ نہیں کرے گا, کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کرے گا جب تک یہ کیس میں سن رہا ہوں. سو انہوں نے اس وقت پیمرا کو ہدایات دی تھی اور کہا تھا کہ جو اس کے خلاف ورزی کرے اس کو بند کر دیں, کلوز کر دیں اور کیسز کریں ان پہ.
सो काजी फैज़ ईसा साहब ने ये हवाला ये केस इस तरह का उन्होंने पहले ऑलरेडी प्रेसिडेंट मौजूद है कि उन्होंने रोका हुआ है मीडिया को, मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा कोर्ट प्रोसीडिंग को। कोर्ट खुद मतलब अलाउ करना चाहे और बात है, कोर्ट अलाउ नहीं कर रही तो आप फिर उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। इसका भी इंडायरेक्टली इमरान खान साहब से रिलेटेड है कि वहाँ पर वो जाते हैं, उनकी गुफ्तगू होती है, वो अपने बयानात देते हैं, प्रवोक करते हैं, जिसके बाद वो चीज़ें वो आती हैं और उनके फॉलोअर जो उनको पार्टी जो है, ये हुकूमत का ख्याल है या एस्टेब्लिशमेंट का, उनको ज़्यादा बूस्ट मिलता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। सो उन्होंने कोर्ट रिपोर्टिंग को रोकने की एक तरफ एक कोशिश की। दूसरी तरफ जो अटैक आया है वो उन्होंने जो मरकज़ी इनका सेक्रेटेरिएट था पीटीआई का, अब ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है मुझसे अगर पूछें, उनकी नफ्सियात पे अटैक किया गया ताकि पूरी पार्टी को एक मैसेज जाए उनके वर्कर्स को कि हम बिल्डोज कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो भी चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं बल्ला भी नहीं रहने देंगे, आपका पार्टी चेयरमैन भी नहीं रहने देंगे, आपकी ख़वातीन की सीटें भी नहीं रहने देंगे, आपका पार्टी के सरबराह भी नहीं रहने देंगे, बाकी लीडरशिप भी नहीं रहने देंगे, आखिर पे जो आपका बचा हुआ है आपका सेक्रेटेरिएट जो जहाँ पे आप इकट्ठे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी नहीं रहने देंगे। सो दैट वाज ए मैसेज इन ए साल्ट। और सीटीए की रात हमने देखा है कि उन्होंने भेज कर उनके ऊपर वो चढ़ा दिए हैं, बिल्डोज़र चढ़ा दिए, मैसेज वही था। और वो जो तवक्को थी कि शायद पीटीए के लोग बाहर निकलेंगे, तो वो लग रहा है कि रिएक्शन के तौर पर बाहर नहीं निकल रहे। हुकूमत को जो एस्टेब्लिशमेंट को इस बात से ज़्यादा हौसला मिल रहा है कि ये बातें करते हैं, ये ट्विटर पे तो मौजूद हैं, ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बड़ी करते हैं, धमकियाँ भी बड़ी चाड़ते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड तो 10 बंदे भी बाहर नहीं निकले इस्लामाबाद में, और रात उन्हें गिरफ्तारियाँ भी की हैं, उन्होंने तहर मुगल साहब पकड़े गए हैं और बाकी लोग जो हैं। सो अगर इनको इतनी बड़ी सपोर्ट होती तो इस्लामाबाद में बड़े सारे लोग बाहर निकलते और इनका सेक्रेटेरिएट बचाने की कोशिश करते, सीडीए के साथ जाके आगे खड़े हो जाते। सो बंदे तो कहीं पे निकले नहीं हैं। सो हुकूमत का हौसला जो है वो बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। अब आते हैं उन्होंने जो एक और आखिरी स्टेप लिया है जो खान साहब के लिए, वो ये है कि उन्होंने जो पंजाब में उन्होंने फौरी तौर पर एजेंडे में लेकर आए हैं कि इन पे खान साहब पे प्रोसीडिंग की जाए, केसेस बनाए जाएँ। हुआ ये है, ये आज़म ये सवाती साहब की वजह से मेरा ख्याल हुआ है कि उन सवाती साहब ने कल आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये रऊफ़ हसन साहब भी साथ थे, उमर अयूब भी साथ थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था जब रऊफ़ हसन और उमर अयूब साहब ने बात कर ली, उन्होंने कि मैंने भी बात करनी, चलें जी करें। आज़म सवाती साहब ने फिर कहा जनाब कि मेरी परसों या लास्ट ये थर्सडे इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब कि ये जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ ये तो ट्रेलर था। अब ज़रा ये जहन में रखें, यहाँ से इमरान खान साहब के लिए मसाइल पैदा हुए हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड भी है और वो उन्होंने स्क्रीन पर भी कहा है और ये चीज़ें मौजूद हैं जो आज़म सवाती साहब ने इमरान खान साहब को कोट किया अपनी मुलाकात का। उसमें कहते हैं, खान साहब कहते हैं जनाब कि जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ है ये ट्रेलर था, असल ये रेवोल्यूशन आने वाला है और सारा रेवोल्यूशन जो आएगा वो केपीके से आएगा और सारे ख़वातीन मर्द सारे आएंगे। अब ये वो चीज़ है, क्लिप है, जिसकी बुनियाद पर खान साहब पे मेरी इतला ये है, साथ में कुछ और भी वो ऐड कर सकते हैं, कि इस बुनियादों पे खान साहब के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है और आज़म सवाती साहब जो हैं इनको भी साथ ब्रैकेट किया जाएगा कि अब आप बताएं कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है, वायलेंस हुआ है, तशद्दुद हुआ है, क्या ये सारी चीज़ें पीटीआई ने करवाई थी? क्या इमरान खान साहब की हिदायत थी? इमरान खान साहब की पार्टी के लोग थे, वो जेल से बैठ के ये कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें पता था सारा, और इतनी बड़ी वहाँ पे वायलेंस हुआ है, लोग कुछ उसमें वो भी हुए, ज़ख्मी हुए हैं, कुछ कोई शहादतें हुई हैं, तो क्या उसको वो ट्रेलर समझते हैं? वो थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं रियासत पाकिस्तान को, साथ में ये कह रहे हैं केपीके के लोगों को भी उकसाया जा रहा है कि आप कश्मीर की तर्ज पर आप भी वहाँ पे बगावत करें, आप भी हथियार उठा लें, जैसे कि कश्मीर में हमने देखा है वहाँ पे क्लैशेज़ हुए हैं, फायरिंगें हुई हैं, लोग लड़े हैं, पुलिस एनफोर्समेंट एजेंसी से उनके क्लैशेज़ हुए हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें जो हैं ये बगावत कराई जा रही है कश्मीर में भी इसी तरीके से? अगर आज़म सवाती साहब की बात को सामने रखें तो मतलब खान साहब ये कह रहे हैं ट्रेलर था। नो दैट्स अ वेरी सीरियस थिंग, मेरा ख्याल है। इसी को बुनियाद बनाकर अब वो खान साहब के पीछे जा रहे हैं और ख़ान साहब पे मेरी जो इतला है इस तरह के केसेस मज़ीद बनाए जा सकते हैं। ज़ीरो टॉलरेंस पे चले गए कि अब वो डू और डाई वाला हिसाब है। अब दो फोर्सेस आमने सामने हैं, देखते हैं कि इन क्लैशेस का क्या नतीजा निकलता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।